نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حاضرین جمعہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے اور مددگار نہیں چھوڑا تمام طرح کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک پالنہار ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی دنیا میں بس کھاؤ پیو انجوائے کرو مزے مارو اور چلے جاؤ اس لیے پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کا مقصد ہے اور وہ مقصد آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کو اللہ کا تعارف ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہے کون معذرت کے ساتھ لیکن اکثر لوگ اللہ کو جانتے ہی اگر وہ لوگ اللہ کو جان لیتے نا تو میرا خیال اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ ہے کون اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ علم کی بہت بڑی کمی ہمارے
جس قوم کو سب سے پہلی چیز، جس امت کو کہہ دو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو سکھائی ہے وہ ہے اقرا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے وحی ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھائی وہ ہے پڑھو۔ افسوس ہے کہ جس امت کا سب سے پہلا ورڈ ہی تھا پڑھو، وہ امت اگر آپ آج سروے کرو تو سب سے زیادہ جاہل امت ہو چکی، جاہل قوم ہو چکی۔ اچھا یہ جاہل ورڈ کہو تو بھی نفرت ہوتی ہے، ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں۔ یہ جاہل ورڈ سننا آپ گوارا نہیں کر رہے ہو، اس سے بھی علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاہل کہلانا گوارا نہیں کر رہے، اور اپنے آپ کو جو جاہل نہیں ہے نا وہ بھی عالم کہلانا گوارا کر رہا ہے۔ اس سے بھی علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ علم کا کیا مقام ہے، کہ انسان جاہل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا، وہ بچتا ہے ان چیز سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں سب سے آگے جو قوم ہو وہ امت محمدیہ ہو، یعنی ہمارا، لیکن ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بار بار کہا فاعلم، اے نبی جان لو، اے نبی سیکھ لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہیں پتا تھی؟ پتا تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں نبی جان لو، اے نبی جان لو۔ پتا چلا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم کے علاوہ ہم اور آپ لنگڑے لولے، اور ہمیں وہ زندگی گزارنا پسند ہے کہ ہم لنگڑے لولے گزر جائیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت اتنا زیادہ بتائی ہے، اتنا زیادہ بتائی ہے کہ اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو علم ہے اور جن لوگوں کو علم نہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فوراً کہا انما يتذكر الا اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، علم تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کو جو علم حاصل نہیں کرتے ان لوگوں کو بے عقل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بے عقل، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کا محاسبہ کرو، ہم نے کتنا علم حاصل کیا؟ کیا علم کی کوئی عمر ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ڈکلیئر، نبوت کب ملی؟ جانتے آپ لوگ؟ 40 سال کراس ہو چکا تھا۔ 40 سال کے بعد تو نبی سیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے سال کے تھے؟ 38 سال، 39 سال کے تھے۔ اس وقت تو سیکھ رہے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں سیکھے، ابھی تو شروعات ہے۔ تو اگر علم کی کوئی عمر ہوتی تو صحابہ کو تو سیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہے نا علم کی عمر ہے، میری عمر بہت ہو گئی، میں کیا سیکھوں گا؟ نورانی قاعدہ پڑھوں گا، نورانی قاعدہ۔ جبکہ اگر آپ نورانی قاعدہ بھی پڑھنے لگ جاؤ نا تو آپ جو ہے وہ جو اس محلے میں سب سے امیر ہے، سب سے مال و دولت والا ہے، اس سے امیر آپ ہو جاؤ گے، اس سے مال و دولت والے آپ ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ملے، لیکن اصل تو ہماری آخرت ہے نا۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارے لیے قید خانہ ہے؟ بالکل نہیں ہے بھائی، ہم تو مزے مار رہے پھر۔ ہم تو کسی چیز میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے روکا ہے یا نہیں روکا ہے، ہم کسی چیز میں نہیں دیکھتے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اچھا اگر دیکھ بھی لینا اور اپنے مطلب کی وہ بات نہ ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صاحب اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بنی اسرائیل یہی تو کام کرتی تھی، اپنے مطلب کی چیزوں کو لے دیتی تھی اور جو اپنے مطلب کی چیز نہیں ہے اسے چھوڑ دیتی تھی۔ ہم اور آپ بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو ہم ہر اس چیز پر عمل کرتے ہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہو سکتا ہے عقل میں نہ آئے لیکن نبی نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا ہی، کچھ نہ کچھ بات ہوگی ہی۔ تو اللہ کے واسطے سب سے اہم چیز ہے علم سیکھو، علم سیکھو، علم والوں کے ساتھ بیٹھو، علم
سب سے بہتر چیز ہے عالم بن جاؤ. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عالم بن جاؤ. اب آپ نہیں بن سکتے تو کم سے کم طالب علم بن جاؤ, سیکھنے والے بن جاؤ. اب آپ کے اندر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے تو کم سے کم سننے والے بن جاؤ. ارے اتنا بھی جذبہ نہیں, سوتے جمعہ میں بیٹھ کے, واللہ ایسا ہے حالات, جمعہ میں بیٹھ کر سوتے. اب سننے کا بھی جذبہ ہم میں نہیں رہا. اچھا یہ بھی جذبہ نہیں تو کم سے کم علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے ہمارے اندر؟ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم کس بیس پر کہتے ہیں کہ ہم کوئی امت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت اتاری ہے, قرآن بسم ربک الذی خلق. پڑھنا ہے تو انشاءاللہ پڑھو گے, انشاءاللہ علم سیکھو. اور دیکھیے یاد رکھیے علم کی فضیلت میں اتنی احادیث, علم کی فضیلت میں قرآن کی اتنی آیات ہے, وہ بھی آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی, وہ بھی آپ کو سیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہاں کہاں آیات ہے. آپ کو پتہ ہے علم سے انسان کی عزت بڑھتی ہے, علم سے انسان بنتا ہے. علم نہ ہو تو انسان بھی جاہل ہوتا ہے, کتنا بھی پیسہ کما لے جاہل ہے وہ. ہو سکتا ہے میری بات بری لگے لیکن میں نے نہیں کہا, قرآن نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھائی علم والے اور بغیر علم والے نہیں ہو سکتے برابر. اس کے پاس علم ہوگا تو اسے بات کرنے کا طریقہ پتا ہوگا, اس کے پاس علم ہوگا تو پتا ہوگا مجھ سے بڑا شخص ہے تو اس کی عزت میرے لیے ضروری ہے. اس سے پتا ہوگا کہ میں کتنا بھی بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو جاؤں, بڑا ہی ہوتا ہے. اسے پتا ہوگا کہ علم والا شخص ہے تو اس کے سامنے میں تو تڑاک نہیں کر سکتا. بھائی تو تڑاک تو چھوڑ دو, گالیاں دیتے بیٹھ کے. ہمارے دلی کا تو یہ ٹرینڈ ہے, گالیاں دیتے بیٹھ کے. جس سے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاسق کی علامت ہے گالیاں دینا. ہم گالی دیتے, پتا چلا علم کی کمی ہے. اور فاسق ہی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ گالیاں دیتے ہو تو کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. اور یہ حقوق العباد میں معاملہ آ جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. اللہ کے پاس آپشن, اللہ چاہے تو معاف کرے گا. وہ ہمیں نہیں پتا کرے گا یا نہیں کرے گا, اس میں بھی بچا کرو. نمازیں چھوڑ رہے ہو حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے. بھائی وہ قاعدے کے حساب سے اللہ نہیں معاف کرے گا, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تمہیں کیسے پتا تمہیں معاف کرے گا؟ اسے بھی کر سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف. لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بہت سخت معاملہ ہے, بہت سخت معاملہ. گالی دینا, غیبت کرنا, چگلیاں کرنا, ظلم کرنا, بیٹھ کے فسادات فتنہ پھیلانا, یہ ساری چیزیں ایسی بھائی حقوق العباد میں آتی ہے. اور ہم اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں, ہم اسی میں ملوث ہیں. ہماری سب سے اچھی چیزیں, ہم نمازی ہیں الحمدللہ. یہاں پوری دلی میں سب سے زیادہ نمازی میرا خیال ہے اسی مسجد میں ہوتے ہیں الحمدللہ. بولا الحمدللہ سب سے اچھی چیز ہے. تو اچھائی بھی ہماری ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن یہ اچھائیاں جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. میں کہتا ہوں کتنی بھی کوتاہیاں کر لو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن حقوق العباد میں کوتاہی مت کرو, کسی کا حق مت مارو, کسی پر ظلم مت کرو. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کی نیکیاں ایک پہاڑ بھر کر, ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑ بھر کر بھی نیکیاں ہو, لیکن اگر آپ کسی کا حق مارے تھے ہو نا, اللہ کی قسم زیرو ہو جائے گی. کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہم نمازیں پڑھتے لیکن حق مار کے بیٹھے, ہم نمازیں پڑھتے یتیم کے اوپر ظلم کر کے بیٹھے, ہم نمازیں پڑھتے یتیم کا باپ مر گیا اس باپ کی وراثت لے کے بیٹھے, اس باپ کی جائیداد کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا لگتا ہے ہم بچ جائیں گے؟ اللہ ایسے بخش دے گا. اسی لیے تو کہا گیا لمن الملک اليوم, ایک دن آنے والا ہے بھائی, اس دن کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ خود پوچھے گا. بتاؤ دنیا میں تو جج کو رشوت دے دے کے بچ گئے, وکیل کو رشوت دے دے کے بچ گئے, دنیا میں تو بچ سکتے ہو آپ. لیکن ایک دن آئے گا, اچھا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہا پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں نا جب آپ میرے پاس فیصلہ لے کر آؤ تو آپ بولنے میں بہت ماہر ہو, آپ بات گھمانے میں بہت ماہر ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس بیس پر ہو سکتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں اس بیس پر ہو سکتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر دوں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ انسان تھے. وہ تو ظاہری تو چیز کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے نا, لیکن اللہ کے رسول بھی ڈرایا کرتے تھے ایک دن آنے والا ہے, اس دن ہر انسان کہے گا للہ الواحد القہار, آج بادشاہ اللہ کی ہے. آج کیا جواب دو گے؟ دنیا میں تو بڑے بڑے مار کے گھومے, دنیا میں تو بڑے فنڈر اپنے آپ کو سمجھے, دنیا میں تو یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. بتاؤ اللہ کے سامنے کون ہے بڑا؟ اللہ کی
सब सिवाय रोने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और वहां हाय हाय काश काश करोगे, कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वहां बख्शिश नहीं है। अगर आप किसी का हक मारे हो, अल्लाह के वास्ते हक मत मारो, अल्लाह के वास्ते जुल्म मत करो, अल्लाह के वास्ते। ये छोटी चीजें नहीं है। मैं इस पर बार बार जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारे नबी भी देते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई इंसान दुनिया से चला गया है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला ख्याल ये होता कि इसका लेन देन कहीं बाकी तो नहीं है, वो पूरा किया जाए, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। बचो मेरे भाई बचो, ये भी उसी वक्त बचोगे जब इल्म आएगा। पूरी तकरीर का हर बात का निचोड़ है इल्म। अगर आपके पास इल्म होगा तो आप चुगलियों से बचोगे, इल्म होगा तो किसी गीबत करने से बचोगे। गीबत के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? अयकुल लहमा अखीही मैता फकरिहतुम, कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। मुर्दा भाई एक तो इंसान होता है जो जिंदा है। हम जीते जी तो इज्जत नहीं करते भाइयों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन छोटा है कौन बड़ा है हमें पता नहीं है। छोटा वाला जो है वो बड़े वाले को तू तड़ाक कर रहा है, बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले पे शफकत नहीं कर रहा है। वो अगर कपड़ा पहन ले तो इसके ऊपर डिबेटें चलने लगती है, झगड़े चलने लगते हैं, पूरी रात पूरा दिन इस बेस पर ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। तू मेरा भाई नहीं है, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज करने वाला अहले हदीस हो सकता है? मैं समझा पा रहा हूँ? ये सारी चीजें करने वाला, कतर ताल्लुकी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला अहले हदीस हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अपना लेबल कितना भी अच्छा लगा लो, लेकिन अहले हदीस सिर्फ हो आप ये लेबल लगाने की वजह से जन्नत में नहीं जा सकते। तुम्हारा अमल चलेगा वहां पर, अमल क्या किए हो, कितना भी अच्छा नाम रख लो। लोगों ने अपना नाम रख लिया अहले कुरान। क्या रख लिया? अहले कुरान, जबकि है मुनकिर हदीस, लेकिन नाम अच्छा चुन लिया। तो क्या ये अहले कुरान नाम उनको कुछ भी फायदा देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो मुनकिर हदीस है। उसी तरीके से हम और आप अगर अपना नाम सिर्फ अहले हदीस रखते हैं लेकिन अहले हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकते, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते हैं, तो ये अहले हदीस नाम रखना कुछ भी काम नहीं आएगा। तो अल्लाह के वास्ते डर जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इंसान जब डरेगा ना तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयों से रुक जाएगा। और एक चीज याद रखो, हर चीज की शुरुआत अपने आप से करो। ये मत कहो हमारी जमात में ये है, हमारी जमात में वो ऐसा करता है। अबे तू क्या करता है? अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, दूसरों की अच्छाइयाँ देखो, अपनी बुराइयाँ देखो। मेरा जुमला याद रखो, दूसरों की अच्छाइयाँ देखो और अपनी बुराइयाँ देखो। जब आप अपनी बुराइयों पर काम करने लग जाओगे ना, हर इंसान अपनी बुराइयों पर काम करने लग जाएगा तो बुराइयाँ वैसे ही खत्म हो जाएगी। जरूरत ही नहीं होगी उठाने की, ये कैसा है वो कैसा है। ना 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 ना, अपनी बुराइयाँ देखो। मैं किस चीज़ में कमी हूँ, मैं किस चीज़ में अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा हूँ, अपनी कमियों को दूर करो। सहाबा का ये मामूल था, वो अपनी कमियों पर काम करते थे। हमारी कमी हमें कुरान पढ़ने नहीं आता है, नहीं है कमी। मुझे लगता है इससे बड़ी कमी कुछ नहीं हो सकती कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आता। जिस वजह से, जिस किताब जिस कुरान मजीद की वजह से जन्नत और जहन्नम के फैसले होने वाले हैं, इस किताब की वजह से आप जन्नत में जाओगे, इस किताब की वजह से आप जहन्नम में जाओगे। यानी इसके मुताबिक अमल नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? जहन्नम में जाओगे। उस किताब में क्या है यही नहीं पता, उस किताब में अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है यही नहीं पता। तो सबसे बदनसीब तो हम हैं कि हमें सिलेबस ही नहीं पता है और एग्जाम हॉल में बैठ गए। पास हो जाओगे? तुम्हें पता ही नहीं क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कुछ नहीं पता। कैसे पास हो जाओगे? जब ये दुनिया जिसकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पास नहीं हो सकते, तो कुरान मजीद जो रब का कलाम है, जिस कलाम किसे कहते हैं, अल्लाह बात कर रहा है हमसे, अल्लाह कह रहा है रुक जाओ बुरे कामों से, अल्लाह कह रहा है सूद में पढ़ो मत, लेकिन हमें पता ही नहीं है। नमाज में आयतें हम सुनते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं वो क्या पढ़ी जा रही है। तो हमारे लिए कुरान की हिदायत कैसे बन सकता है? अल्लाह ने क्या कहा? तारिकल किताब ला रैब फीह, कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, के मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब कोई भी चीज़ हिदायत कब बनेगी? जब उसमें क्या है हमें पता होगा, तभी तो हिदायत बनेगी। हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, हमें पता ही नहीं अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है, तो कैसे हिदायत बन सकती है? अल्लाह ने यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, विरासत के ताल्लुक से पूरी सूरत नाज़िल की है। अल्लाह ने पूरा सफा रखा है विरासत के ताल्लुक से, हम जानते ही नहीं, तो कैसी हिदायत बन सकता है? आज जो विरासत खा के बैठ रहे ना बहनों की,
بہنوں کی وراثت کھا کھا کے بیٹھ رہے ہیں اور صف اول میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں سب کچھ ادا ہو جائے گا, سوچ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کی قسم اللہ نے کہا یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک دن کا بھی اگر دنیا میں گر جائے نا, پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے. اللہم اجرنی من النار, پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے. یہ جہنم کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. کبھی بیٹھ کر غور و فکر کرنا. اللہ نے کہا جو فرشتے آپ کے پاس آئیں گے نا, وہ اندھے ہوں گے, وہ بہرے ہوں گے, انہیں کوئی چیز سنائی نہیں دے گی. وہ آپ کے سر پر ہتھوڑا ماریں گے. ہتھوڑا مارنے کے بعد آپ کا سر پورا دب جائے گا. دبنے کا مطلب پورا پچک جائے گا, ہر چیز باہر نکل جائے گی. اس فرشتے کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اس فرشتے کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے احساسات ہی نہیں رکھے. وہ تو کہہ رہا ہے تم کتنا بھی چلا لو, اسے سنائی نہیں دے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں جب پتا چلے گا نا, جب دنیا سے چلے جائیں گے. ابھی تو کھیل کود عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے, ابھی تو اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے, ابھی تو اللہ کو ناراض کرنے میں ڈوبے ہوئے. پتا جب چلے گا جب دنیا سے چلے جاؤ گے. کہو گے اللہ کاش کچھ دن دے دے, منٹ دے دے. منٹ تو چھوڑ دو, 1 سیکنڈ کے کروڑ حصے کر لو, وہ سیکنڈ بھی ہم کو ملنے والا نہیں ہے. وہاں صرف کاش 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 یہی کرو گے, اور یہ کاش کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ کے واسطے رک جاؤ. اللہ کے واسطے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اللہ کہتا ہے ففروا الی اللہ, کہاں بھاگ رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف. این تذهبون, کہاں بھاگ رہے ہو؟ اے میرے بندو تم مجھ سے وعدہ کیے ہو کہ میں تیرے مطابق زندگی بسر کروں گا. میں نے تم سے پوچھا تھا الستو بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ تم سب نے گواہی دی تھی کہ ہمارا رب اللہ ہے. لیکن آج اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کی بات ماننے کو تیار ہو. اللہ کہتا ہے این تذهبون, کہاں بھاگ رہے ہو؟ پلٹ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف. کتنے روزہ زندگی ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, بس. اس سے اوپر تو بہت کم لوگ جیتے ہیں میرے بھائی. 100 سال, اتنی سی زندگی لیے اس رب کو ناراض کر رہے ہو. جنت میں ہمیشگی والی زندگی ہے, جہاں موت نہیں آنے والی, جہاں آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا. وہاں عیاشی کرو, وہاں مزے مارو, لیکن وہاں عیاشی کرنے کے لیے یہاں پر اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا. اگر یہاں اللہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے تو وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. اللہ ہم سب کو بچائے. کہو آمین. اللہ رب العالمین صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصی طور پر علم حاصل کرنے کی. علم حاصل کرو میرے بھائی, علم حاصل کرو گے تو اللہ کا تعارف ہوگا. اللہ کا تعارف, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کون ہے؟ جسے اونگ تک نہیں آتی ہے. انسان بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے نیند آ رہی, نیند تو 5 کا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اونگ آتی ہے, اسے انگڑائیاں آتی ہے. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین میں جو کچھ ہے, آسمان میں جو کچھ ہے, ساری چیزیں اللہ کے لیے. جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا نا تو آپ رزق کے لیے حرام خوری کی طرف نہیں جاؤ گے. جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو کچھ چیزیں سب اللہ کے لیے. اور حدیث میں کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ انسان نا پیر ہاتھ مار رہا ہے, پیر ہاتھ مار کے ادھر سے بھی پیسے کما رہا ہے, ادھر سے بھی پیسے کما رہا ہے, اس کا بھی مار رہا ہے, اس کا بھی مار رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ تو ہم بہت عام سمجھ کے رہے, جھوٹ بول رہا ہے, ساری چیزیں کر کر کے پیسے کما لیا. اب وہ بن گیا کروڑ پتی. اب وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں تو بن گیا کروڑ پتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد بھی اسے ملتا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں لکھا تھا. اگر وہ حرام طریقے سے نہیں لیتا نا, اللہ حرام طریقے سے دیتا اسے, لیکن دیتا اسے ملتا ہی. تو یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے جو آپ ادھر ادھر سے ہاتھ مار مار کے پیسے کما کے کروڑ پتی بن گئے. اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو وہ مل کے رہے گا. آپ حرام طریقے سے بس ہاتھ پیر مارو, اللہ خود پہنچائے گا آپ کے گھر پہ. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ علم کی کمی ہے. علم حاصل کرو, علم
اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر یہ کہا علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث سن لو آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, ابو داؤد کے اندر اور بھی کتابوں میں, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے, راستے پہ نکلا ہوا ہے, تو وہ شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے. یہ آسان ہو گیا کیا صرف علم حاصل کرنے نکلو. آپ سفر پہ نکلے ہو علم حاصل کرنے کے لیے, جتنا چلو گے اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے, اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ پر بچھا, یعنی ویلکم کرتے ہیں. آپ دیکھو اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی جو ہے, اگر وہ آپ کا ویلکم کرنا ہے نا, تو آپ تھوڑا چال چلن تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. تو پتہ ہے کون آیا تھا میرا ویلکم کرنے. اچھا وہ نمازی نہ ہو, وہ اللہ سے بہت دور ہو, وہ اللہ کا جانتا نہ ہو, اس سے مجھے لینا دینا نہیں. میری نظر میں تو پیسے کی ویلیو ہے نا, پیسے کی اہمیت ہے میری نظر میں. تو تجھے پتہ ہے کون آیا تھا میرا ویلکم کرنے کے لیے. ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بڑی شخصیت جسے لوگوں نے بڑا بنا کے رکھا ہے, وہ میرا ویلکم کرنے آ گئی. اب سوچو جس کا ویلکم کرنے فرشتے آ رہے ہیں, جس کا ویلکم کرنے فرشتے آ رہے ہیں, اس کے تو چال چلن کیسے ہونے چاہیے. لیکن ہمارا تو ویلکم ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم علم سیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم علم کے راستے میں نکلتے ہی نہیں ہیں. علم سیکھو, اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے, ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. ساری مخلوق جس کی زبان ہم جانتے نہیں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے. یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے اندر بھی, پانی کے اندر بھی دعائیں کرتی ہے مغفرت کی ان لوگوں کے لیے جو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, جو علم حاصل کر, علم کی فضیلت, جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے, کتنی بڑی فضیلت. یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے مغفرت کی دعا جو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے. کتنے بڑے فضائل ہیں. ہم سنتے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں, یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک جوش رہے گا, جیسے یہاں سے چلے جائے خلاص واپس سے وہی کاروبار میں لگ جاؤ, وہی الٹی سیدھی حرکتوں میں لگ جاؤ, کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی, کوئی فائدہ نہیں. جو بھی سنو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. 100% عمل نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, 5 تو کرو, 5 تو کرو, 5 کرو, دھیرے دھیرے 10 ہوگا, دھیرے دھیرے 15 ہوگا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ 100% کرنے لگ جاؤ گے. لیکن کوشش تو کرو. ہم کوشش ہی نہیں کرتے, اور جب آپ کوشش کرو گے نا تو اللہ کی غیبی مدد بھی آتی ہے. لیکن کرو تو, ہاتھ پیر مارو تو صحیح دین کے لیے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. تو علم حاصل کرو, اور صرف دنیاوی علم, ایک دینی علم نہیں بلکہ دنیاوی علم کی بھی بہت اہمیت ہے. دنیاوی علم کی بھی بہت اہمیت ہے. جیسے آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, آپ ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر جو آپ بنے, اس سے کیا اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ خدمت خلق کر سکتے ہو, آپ ایسا کر سکتے ہو جو غریب شخص ہے اس سے پیسہ نہ لو, ایسا کر سکتے ہو. آپ ایسا کر سکتے ہو, آپ کو جو لگتا ہے بے سہارا ہے اس کا سہارا بن سکتے ہو. تو اس سے بڑی خدمت خلق اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے, قتل الناس جميعا, کہ کوئی شخص اگر کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, لیکن اگر کوئی شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر بن کے آپ کسی ایک انسان کی جان بچاؤ گے تو پوری انسانیت کی جان بچا رہے ہو. تو ڈاکٹر بننے سے اسلام نے منع نہیں کیا, یہ تو اچھا عمل ہے, لیکن نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے میں قوم کی خدمت کروں گا. نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے میں اللہ کا اور قریبی بنوں گا, اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو دین کا علم کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم بھی ضروری ہے. ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, ہر فیلڈ میں آ گیا. ہمارے یہاں کیا پتہ ہے, 12ویں پڑھ لیے نا, سمجھتے بہت پڑھ لیے, 12ویں پڑھ لیے, اور گریجویشن کر لیے, 15ویں پڑھ لیے نا, تب تو سمجھتے اب تو بہت ہی آ گیا, چلو پیج لے کے نکلتے جاب کے لیے. ایک چیز یاد رکھو, جتنی کم پڑھائی ہوگی نا اتنا زیادہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. پھر آپ کی ڈگری جتنی کم ہوگی نا اتنا ہی پھر دنیا میں کمپٹیشن بھی ہے,
اتنا ہی زیادہ آپ کو پاپڑ بھی بیلنے پڑیں گے، آپ کو جا کے میرے کو لو، مجھے لو، میں اچھا ہوں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی. لیکن جیسے جیسے آپ کی ڈگری بڑھے گی، جیسے جیسے آپ پڑھائی میں آگے جاؤ گے، ویسے ویسے آگے چل کے کمپٹیشن بھی کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ بہت لوگ اس لیول تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. آپ پہنچو گے ادھر، اور جب آپ ادھر پہنچو گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا. جب آپ ادھر پہنچو گے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ آج کتنی قومیں جو ایک دم نچلے درجے کی تھی نا، صرف تعلیم کی وجہ سے ٹاپ پہ آ گئی. اور ہم نے یہ کیوں سوچ کے رکھا کہ علم حاصل کر ہی رہے تو جاب ہی کرنا ہے، یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے. ایک تو انسان کو انسان بناتا ہے، علم تو انسان کو 10 لوگوں میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. انسان کانفیڈینس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان علم سیکھ لیا دنیا میں علم اسے جاب بھی کرنا نہیں، اپنا بزنس کرو، اپنا کاروبار کرو، اس سے بھی تو اسلام نے نہیں روکا ہے. لیکن جب آپ کو علم رہے گا تو کاروبار میں بھی اور زیادہ فائدہ ہوگا. جب آپ پڑھے لکھے رہو گے تو دوسرا انسان آپ کے سامنے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے ڈرے گا، ورنہ کوئی بھی بیوقوف بنا کے جائے گا. آج جو آپ پولیس کو رشوت دیتے ہیں، جگہ سب سے زیادہ دینے میں مسلمان ہی آگے رشوت دینے میں. سب سے زیادہ مسلمان رشوت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا قانون کیا ہے، کون سا قانون کیا نہیں ہے. بسا اوقات کہ اکثریت صحیح ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہ ڈر کے مارے پیسے دے دیں گے چلے جاتے. لیکن اگر آپ کو علم ہوگا، اگر آپ کو نالج ہوگی، تو اس انسان یعنی اس پولیس والے کی ضروری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے. پولیس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ سیفٹی دینے والے، جو آپ کی حفاظت کرے. لیکن ہمیں نالج نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حفاظت کرنے کی وجہ ہمیں پر ظلم کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنی فضیلت ہے علم کی. اگر ایک کار کے اوپر ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے نا، تو پولیس والے روکیں گے بھی نہیں اسے، کیونکہ پتہ ہے اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ڈگری ہے. تو ہمارے مسلمان بچے کیوں نہیں ہیں ان فیلڈوں میں آگے؟ سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کیوں نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں لیکن پڑھائی میں زیرو ہے. وہی لاکھوں کروڑوں کمانے والے شخص اگر پڑھائی میں بھی ٹاپ پہ ہوتے تو مسلمانوں کی امیج کہاں جاتی؟ آج دیکھنا سب سے زیادہ بھیک مانگنے میں مشہور جو ہے وہ مسلمان ہیں. برقع پہن کے ہندو عورتیں بھی بھیک مانگ رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے برقعے والی کو بھیک دیتے، برقعے والی ویسی بدنام میں بھیک مانگنے کے لیے. آپ نہیں دیکھو گے سکھ بھائیوں کو کہ وہ اپنی عورتوں کو روڈ پر لے آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نہیں دیکھو گے سکھ بھائیوں کو کہ وہ پٹا بھی باندھا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. میں نے کبھی دیکھا میں نے بہت دور دور کے سفر کیے، میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ کوئی غلطی سے مل جائے. لیکن مسلمان ہر سگنل پہ ملتا ہے، ہر سگنل پہ مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں. اور جس قوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے رسول نے کہا ہے دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اگر آپ فضول چیزوں میں بار بار مانگ رہے ہو تو سب سے بدترین لوگوں کے کل قیامت کے دن یہ ہو. جس قوم کے بارے میں جس قوم کو سب سے زیادہ مانگنے سے روکا گیا ہے وہ قوم مانگنے میں سب سے آگے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے. علم حاصل کرو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ دیکھیں وہ واقعی میں مستحق ہے یا نہیں ہے. ہم بھی کیا کرتے چلو بھائی دے دو، اللہ تو نیت کے حساب سے دے گا. ایسا ہے نا ہماری نیت، کتنا 100 روپے تو جا رہا ہے، 200 روپے تو جا رہا ہے، دے دیتے. اللہ تو نیت کے حساب سے دے گا. لیکن یاد رکھو اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو اس کو غلط کاموں میں بڑھاوا دینے میں بھی ہمارا حق آ سکتا ہے اور آ ہی رہا ہے اکثر. تو جب تک ہمیں تصدیق نہ ہو تو ایسے لوگوں کو پیسہ دینے سے بھی بچنا چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھائی میں آگے بڑھاؤ. اور پڑھے لکھے لوگ یہ چیز کا خیال رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ دینے سے پہلے یہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ وہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں اللہ نیت کے حساب سے دے گا. یقیناً اللہ نیت کے حساب سے ہی دے گا، لیکن اس کے غلط کاموں میں ہم بھی تو شامل ہو جا رہے ہیں، اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. آج فقیر نا ہم میں سے کئی لوگوں سے زیادہ امیر ہے وہ لوگ. میں نے خود دیکھا ہوا ہے کئی لوگوں کو، وہ یہاں مانگتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی پوری لائف اسٹائل چینج. ممبئی میں تو بہت ہوتے، جگہ جگہ سگنل پر مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی لائف اسٹائل صرف مانگنے تک ہی ویسی ہوتی ہے. جیسے مانگنا ختم لائف اسٹائل چینج ہو جاتی ہے. آپ سوچو گے بھائی اس کے سامنے تو فقیر میں ہوں، کیا حالات ہے بھائی. تو مانگنے والوں کو بھی، ہر مانگنے والوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ تصدیق نہ کر لو. اس چیز کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھو. اور خواتین کو بھی سمجھایا کرو جو مانگنے آئے کہ آپ کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا مطلب ہے، کیوں مانگ رہی ہو، کیا ایسی نوبت آ گئی ہے. سمجھانا چاہیے اور سمجھا کر ایسا ختم کرنا چاہیے. مساجد کے باہر تو مشہور ہے خواتین بیٹھی ہوتی مانگنے کے لیے.
جس قوم کو سب سے زیادہ روکا گیا وہ قوم سب سے زیادہ مانگ رہی ہے علم کی کمی. تو علم حاصل کرو خود بھی اور اپنی خواتین کو بھی علم سکھاؤ. ایک چیز لاسٹ بتا کر اپنی بات ختم کرو. ارتداد کا فتنہ جو عروج پر ہو رہا ہے, ارتداد کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ سب توجہ لے خصوصی طور پر. ارتداد کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ارتداد کہتے ہیں دھرم کنورٹ کرنے. کئی عورتیں, کئی بچیاں کالج میں جا کر, یونیورسٹی میں جا کر دھیرے دھیرے اسلام سے بدذہن ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ کی نالج میں نہ ہو, لیکن جب آپ دنیا دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسے بہت لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے کالج گئے ہیں اور دھیرے اسلام سے بدذہن ہو گئے اور اسلام دھرم چھوڑ دی. اور کئی سوال آتے ہیں ان کے کہ یہ ہے, ان کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بھی کمی. تو اچھا, وہ جواب دینے کے لیے بھی تو علم حاصل کرنا پڑے گا, کیونکہ کالج میں تو کئی ہزار مسلمان ہیں لیکن جو لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں ان کا جواب بھی تو کوئی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ ان کو خود کو نہیں پتا ہے. وہ خود کنفیوز ہے اسلام دھرم صحیح ہے بھی یا نہیں, وہ خود ڈگمگے. تو یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے, ہم بار بار روتے ہیں کہ ہماری خواتین مرتد ہو رہی ہے, لیکن اس کا جو حل ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کبھی سوچتے بیٹھ کر اس کا حل کیا ہے؟ جو ہماری خواتین مرتد ہو رہی ہے یا ہمارے لڑکے مرتد ہو رہے ہیں, حل کیا ہے؟ حل کے پیچھے بھاگو گے تو سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ تعلیم. تعلیم یعنی کیا کہ آج جو ہماری ماؤں بہنوں کو غیروں کے دروازوں پر جانا پڑ رہا ہے, آج ہماری ماؤں بہنوں کو غیروں کے دروازوں پر جانا پڑ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ ساتھ رہ کے ان کا ذہن بھی پھر ویسے ہو جاتا ہے. بہت سی عورتیں تو ایسی ہو جاتی جو اللہ کو کیا کسی کو نہیں مانتی, ملحد ہو جاتی, اور بہت سی ایسی ہوتی ہے جو اسلام دھرم کو چھوڑ دیتی ہے. تو کیا لگتا ہے مجھے سے آپ سے سوال نہیں ہوگا, اللہ نہیں پوچھے گا. بڑی باتیں کر رہے, ارتداد کا فتنہ آیا, مرتد ہو رہی, حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل کیا ہے؟ تعلیم. اپنے تعلیمی ادارے بناؤ. ہم لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں میں برباد کرتے ہیں, کروڑوں روپے, اگر میں گلو نہ کروں تو کئی کروڑوں روپے ہم شادیوں میں برباد کرتے ہیں. وہی پیسے اگر انسان سنبھال لے اور شادیوں کو سادگی کے ساتھ, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, ویسے شادیاں کرے تو اربوں روپیہ بچے گا مسلمانوں کا, اربوں روپیہ. اور وہ جو اربوں روپیہ بچے گا اس سے کیا کریں گے؟ ہم تعلیم کا انتظام کریں گے, کالجز بنائیں گے, اسکولز بنائیں گے. اس کے اوپر کیوں مسلمان پیچھے؟ آپ اٹھا کر دیکھو گے تو کرسچن بھائی بہت آگے ان چیزوں میں, بہت آگے بڑھ گئے. ہماری مسلم خواتین بھی پڑھائی کے لیے ان کے پاس جاتی ہے, اور جب آپ دیکھو گے تو ان کے یہاں تو ہے بھائی اسکرٹ پہننا ہوتا ہے, چھوٹی بچیوں کو بھی پہنا دیتے ہیں وہ, کیونکہ ان کا تو وہی کلچر ہے. اب یہ جو بچپن سے بچی اسکرٹ پہن رہی, چھوٹے کپڑے پہن رہی, فراکس پہن رہی ہے, تو جیسے بڑی ہوگی نا اس کا ذہن ویسے ہی بنتا جاتا ہے, اور پھر دھیرے وہ اسلام سے دور ہونے لگتی ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہمارے خود کے اسکول ہو, ہمارے خود کے ادارے ہو. صرف بولنے سے بات نہیں چلے گی. اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اللہ کہے گا تمہارے پاس قلم کی طاقت تھی, مال کی پاور تھی, زبان کی پاور تھی, تم نے اپنے مال سے, زبان سے, قلم سے کتنے لوگوں کو اسلام سے دور ہونے سے روکا؟ کیا جواب دو گے؟ بیٹھ کے سوچا کرو اس چیز کو. تو اللہ کے واسطے اس چیز کا خیال رکھو. اپنے کالجز, اپنے یونیورسٹی, اپنے اسکولز ہونا چاہیے. چھوٹے سے شروعات کرو اور وہ دھیرے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ وہ آپ کی مدد ہوگی تبھی آگے بڑھے گا. کوئی انسان اکیلا نہیں کرتا ہے, اس میں سارے لوگ شامل ہونا چاہیے. اگر جو جنگ مسلمان لڑے ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ ہوتے تو جنگ جیتتے اسباب کی دنیا میں. ان کے ساتھ مسلمانوں کی مدد تھی, سارے مسلمان موجود تھے اسباب کی دنیا میں, تبھی جا کر جنگیں جیتے. تو قوم بھی بدلتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. کرو تبدیل حالت, ورنہ روتے رہو اللہ کی مدد نہیں آ رہی, نہیں آئے گی اللہ کی مدد, کیونکہ تم خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہو. حالت تبدیل کرو, اسکولوں کو سپورٹ کرو. جو لوگ بھی جو مسلمان ہیں, فرقہ واریت تو چھوڑ دو, مسلمان کو لے آؤ آگے. مسلمانوں کی اسکول نہیں ہے یہ تو چھوڑ دو, اہل حدیث کی, دیوبندی کی, مسلمانوں کی نہیں ہے. تو کم از کم جو بھی لوگ مسلمان ہیں اور وہ اسکول بنا رہے ہیں, کالجز بنا رہے ہیں, ہم انہیں سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا دونوں چیزوں کو لے کر پھر چلا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما.
ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو ایک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو فرقہ واریت سے بچا. آمین. سبحان ربک رب العزت عما